السلام علیکم دوستوں، قانون کیا کہتا ہے نہایت انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ میں روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ایک ایسا کیس جس میں ڈکیتی کا الزام تھا، اور ڈکیتی کے الزام میں جو ملزم تھا اس کی اپیل منظور کی گئی۔ اپیل کیوں منظور کی گئی؟ جرح کیسے ہوئی؟ ڈکیتی کے مقدمہ میں چشمدید گواہ پر جرح کیسے ہوئی؟ کون سے سوالات تھے جو پوچھے گئے تھے، اس کے جوابات کیا تھے جس کی بیسس پر ملزم کو جو ہے ریلیف دیا گیا اور اس کی جو اپیل منظور کی گئی۔ اور یہ طے شدہ قانونی نکتہ ہے کہ اگر ملزم کے گناہ گار ہونے پر معمولی سا بھی شک ہو تو ملزم کو شک کا فائدہ بطور حق دیا جائے گا۔ ملزم کی سزا کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی آزادانہ شواہد ریکارڈ پر موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ اپیل منظور ہو گئی، اور اس کا کیس ہے PLG 2019 CRC 1670 DB۔ جرح کیا تھی ڈکیتی کے مقدمے میں؟ چشمدید گواہ پر کیا جرح تھی؟ ایسی کون سے سوالات تھے، کون سے ایسے جوابات دیے گئے جس کی وجہ سے ایک ایسا ملزم جس پر ڈکیتی کا مقدمہ درج تھا اس کی اپیل منظور کر لی گئی؟ سوالات پوچھتے ہیں، ان کے جوابات بھی سنتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو اوور آل کراس ایگزامینیشن کبھی دیکھنے کو ملے یا کراس ایگزامینیشن کے لیے آپ اپیئر ہوتے ہیں تو آپ سے یہ والے سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کرنٹلی یہ کیس اسٹڈی ہے، کیس کا میں نے آپ کو بتا دیا PLG 2019 CRC 1670 DB یہ کیس ہے۔ سوال نمبر 1، آپ کہاں رہتے ہیں؟ جو اس کا جواب ملا، میں گاؤں الف بے جیم میں رہتا ہوں، گاؤں کا نام یہاں پہ نہیں لکھا ہوا۔ سوال نمبر 2، اگر آپ اطلاع دہندہ کے ہمسایہ ہیں تو آپ کے گھر اطلاع دہندہ کے گھر سے کتنے فاصلے پر ہے؟ اس کا جواب ملا تقریباً 100 میٹر پر۔ سوال نمبر 3، جب مبینہ ملزمان اطلاع دہندہ کے گھر پر ڈکیتی کر رہے تھے آپ وقوع دیکھنے کی غرض سے باہر آئے تھے؟ اس کا جواب آیا جی ہاں، میں باہر آیا تھا۔ سوال نمبر 4، وقوع کس وقت پیش آیا تھا؟ جواب، قریباً یہ رات کے 11 بجے تھے۔ سوال نمبر 5، واقعہ کتنی دیر تک جاری رہا تھا؟ جواب یہ ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے لیے جاری رہا تھا۔ سوال نمبر 6، کیا یہ اندھیری رات تھی جب ڈکیتی کا ارتکاب ہوا؟ جواب اس کا آیا جی ہاں، اس وقت اندھیری رات تھی۔ سوال نمبر 7، اگر آپ نے خوف کی وجہ سے ٹارچ استعمال کی تھی تو ملزمان کو آپ نے کیسے دیکھا اور پہچانا تھا؟ جواب، یہ میں نے ٹارچ استعمال کرتے ہوئے ان کو دیکھا تھا۔ سوال نمبر 8، آپ نے ملزمان کو جائے وقوع سے کتنے فاصلے سے دیکھا تھا؟ جواب یہ ہے میں نے ان کو 50 میٹر کے فاصلے سے دیکھا تھا۔ یہ طے شدہ قانونی نکتہ ہے کہ گناہ گار ہونے پر معمولی سا بھی شک ہو تو ملزم کو شک کا فائدہ بطور حق دیا جائے گا۔ ملزم کی سزا کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی آزادانہ شواہد ریکارڈ پر موجود نہیں تھے، اپیل منظور کی گئی۔ سوال نمبر 9 یہ تھا کہ آپ کے علاوہ دیگر کتنے آدمیوں نے وقوع دیکھا تھا؟ جواب، میں نے ان کو گنا نہیں تھا۔ سوال نمبر 10، کیا یہ درست ہے کہ وقوع کے وقت تمام ملزمان باپردہ تھے؟ جواب، میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ سوال نمبر 11، ڈاکوؤں کی طرف سے کتنی فائرنگ کی گولیاں چلائی گئیں؟ جواب، بہت فائرنگ کی گئی تھی۔ سوال نمبر 12، کیا یہ کہنا غلط ہے کہ اس واقعے سے پہلے آپ کے اور آپ کے ملزمان کے درمیان فوجداری مقدمہ زیر التوا ہے؟ جواب یہ ہے جی ہاں، دہشت سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تجویز، میرا یہ کہنا کہ آپ نے ہی استغاثہ کے دیگر گواہان نے اپنی آنکھوں سے وقوع دیکھا تھا، لیکن دشمنی کی بنا پر اور مدعی کی ایما پر آپ مذکورہ بالا مقدمہ میں ملزمان کو ملوث کرنے کے لیے جھوٹی شہادت دے رہے ہیں۔ FIR میں اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ گرفتاری عمل میں لائی گئی اور پستول ذاتی طور پر محفوظ کیا گیا۔ پولیس کو قتل کرنے کی غرض سے درخواست دہندہ نے سیدھی فائرنگ نہیں کی تھی۔ یہ وہ کیس ہے جس کی وجہ سے اوور آل اس کی جو اپیل ہے وہ منظور کی گئی۔ مطلب یہ کہ اگر جرح کے وقت آپ کے سوالات جوابات بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں، اور جرح میں اگر آپ کے جوابات میں ایسا ہو کہ جس میں تھوڑا سا بھی یہ شک ہو کہ جو ملزم ہے وہ اس کے اوپر اوور آل اس کو شک کا فائدہ ملے کہ اس میں اوور آل وہی ملزم تھا جس نے وہ کام کیا ہے یا وہ ایکٹ کیا ہے، وہ ایکٹ آف کرائم کیا، اس میں تھوڑا سا بھی شک مل جائے کہ یہ ملزم نہیں ہے تو قانون اس کی اپیل جو ہے منظور کر دیتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔